میں آج کی رات آپ کو دعوت سخن اور فکر دے رہا ہوں، اسے سوچئے یہ کیا ہے۔ آج ہر اس گناہ سے جو گناہ ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں، بس۔ کل بیٹھ جائیے اپنے علماء سے پوچھئے وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کون سا کام ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں، وہ کون سا کام ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت میرے گھر کی چار دیواری میں نہیں۔ ملکوں کو چھوڑ دیجئے، آپ جتنے بیٹھے ہیں صرف اپنے گھر کی چار دیواری کو دیکھ۔ ماں کو گالی ملتی ہے، سر ہلائیے، ملتی ہے۔ باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، سر ہلائیے، ہوتی ہے۔ حرام کھایا جاتا ہے، سر ہلائیے، ہاں۔ کام کی چوری، وقت کی چوری کی جاتی ہے، کہیے ہاں۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ جھوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا باقی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن یہ گناہ میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں کر سکتا۔ بس صرف یہی سوچ لیجیے۔ گھر کی چار دیواری میں چوری ہوتی ہے، خاوند کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی چوری ہوتی ہے، بڑوں کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، چھوٹوں پہ ظلم ہوتا ہے، ناجائز حرام کمائی گھر آتی ہے، بیویاں شوہروں کو مجبور کرتی ہیں، فلاں نے کوٹھی بنا لی، فلاں نے یہ بنا لیا، آپ بھی بناؤ۔ وہ کہتا میں تو حرام نہیں کماتا، وہ کہتی حرام صرف تیرے لیے، باقی ساری دنیا کرتی ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ ملکوں کو فی الحال چھوڑ دیجئے، ملکوں میں کیا ہوتا ہے، حکمران کیا جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدان کیا جھوٹ بولتے ہیں، بڑے وڈیرے کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں آئیے، گھر کی چار دیواری میں۔ رشتہ داروں سے کتنی لڑائیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو کاٹتا ہے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ میری امت سے نہیں، میری امت سے نہیں۔ آج کی رات بھی، لیلۃ القدر بھی، ان دونوں راتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا اور کاٹتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی کی جو عادت بنا لیتا ہے، سر پہ سوار کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، فراڈ کرنے والا، اس موسم میں بھی، ان حالات میں بھی، جب لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوں، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، کیا اس کی بخشش ہوتی ہے؟ آپ ساری رات نفلوں میں گزار دیجئے، لیکن ان چیزوں کو سوچئے۔ کسی کو گالی دینے والا، کسی پر تہمت الزام لگانے والا، کسی کی چغلی کرنے والا، کسی کی غیبت کرنے والا، کسی کو طعنے دینے والا، کسی پر جھوٹ بولنے والا، یہ کیا ہیں میری بہنوں، میرے بھائیوں؟ کہا جاتا ہے یہ توبہ کی رات ہے، تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ گناہ جو گناہ ہیں، جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں جانتا بھی نہیں، جو میں نے تنہا کیا، وہ بھی جو میں نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کیا، لوگوں میں بیٹھ کر کیا، وہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، میاں بیوی سنیے۔ آپ نے فرمایا بعض گھروں میں میاں بیوی بھی زنا کریں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو میاں بیوی ہیں۔ فرمایا کتنی بار طلاق دے چکتے ہیں، ایسے ایسے لفظوں سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا کتنی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے تو چھپا جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔
کیا ان کی بھی یہ بخشش ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے. یہ توبہ کی رات ہے. ہم نے اپنے ملکوں سے کیا وفا کی، ہم نے اپنے ایمان سے کیا وفا کی، ہم نے اپنے مرکز سے کیا وفا کی جس کو مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے کیا وفا کی. یہ وہ چیزیں ہیں گناہ جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں. نیکی کیا ہے جو اللہ کو پسند؟ نیکی کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم. میرا نبی جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا جو بندہ مان لے اور تیری بات کو سن پر اس پر عمل کر لے، اس پر عمل کر لے، وہ نیکی ہے. یہ جو کرونا کی صورت میں ہمارے اوپر دنیا میں خوف طاری ہو گیا، ہر بندہ، میں خود جس ملک میں بیٹھا ہوں، یہ کوئی مسلمان کنٹری نہیں، ہانگ کانگ میں، یقیناً نیند نہیں آتی کہ اللہ نہ کرے اگر پہلے تو اللہ پاک اس بیماری سے بچائے، خدا نہ کرے ہوتی ہے، مر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ غسل کفن نصیب ہوگا؟ ساری زندگی کا تانا، رشتہ دار بھی، بچے بھی، وہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے. لوگ کہیں گے یہ تو اس کی اولاد ہے جس کو غسل کفن بھی نصیب نہیں ہوا. اب یہ تو کوئی نہیں سوچے گا کہ بیچارہ بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے حکومتوں نے قانون بنا دیے، یہ تو کوئی نہیں سوچے گا. لیکن آپ کی اور میری زبانیں، رشتہ داروں کی زبانیں، غیروں کی، اپنوں کی زبانیں بند نہیں ہونی. یہ تو وہ بدقسمت باپ کی اولاد ہے جس کو غسل اور کفن نصیب نہیں ہوا. ساری زندگی کا تانا. اور ایسے تانے دینے والوں کو بھی گناہ کہا گیا، ایسے تانے بھی گناہ ہیں. قرآن میں ایک پوری سورت ہے چھوٹی سی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. لومازہ اور ہومازہ یہ دو گناہ ہیں. کسی کو تانا دینا بھی گناہ ہے اور کسی کی چغلی کرنا بھی گناہ ہے. کبھی تانا دینا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی چغلی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں گناہ آپس میں ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے، ان میں سے بڑا کون سا ہے؟ یہ گناہ ہیں. کل میں نے تجھے روٹی کھلائی تھی، آئی تو میرے آگے بول رہا ہے، یہ تانا ہے. میں نے تجھے کوکا کولا پلایا تھا، میرے آگے بول رہا ہے، یہ گناہ ہے. تانا دینا یہ گناہ میں آ جاتا. ہم بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، گناہ. بھائی یہ توبہ کی رات ہے. اچھا توبہ صرف گناہوں پہ بھی نہیں ہوتی کہ میرے پاس گناہ ہے تو میں توبہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں دن میں، ایک حدیث میں آتا ہے 100 بار توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تھے؟ حضور توبہ کرتے تھے. بسا اوقات توبہ درجات کو بڑھانے کے کام بھی آتی ہے. جہاں گناہوں کی معافی کے کام آتی ہے وہیں درجات کو بڑھانے کے کام بھی آتی ہے کہ میں کسی ایک جگہ پہ ٹک کے آگے بڑھوں. جیسے دنیا میں آدمی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیکی میں بھی آگے سے آگے بڑھنے کی